پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم بوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال جہاں باز علی ہیں اکاڑا سے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون سا وظیفہ ربیع الاول میں سب سے زیادہ کرنا چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کو تحفہ پیش کر سکیں؟ بارگاہ رسالت مآب میں بہترین تحفہ درود شریف ہے، درود شریف ہے. اور میری ذاتی رائے میں بہت سے درود شریف دیے گئے ہیں حدیث شریف میں جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یوں پڑھو یوں، ان میں سے کوئی منتخب کرنا چاہیے. صحیح. ورنہ 1450 سال میں بہت سے بزرگوں نے بھی لکھے ہیں مختلف ناموں سے، لیکن ان کا درجہ وہ نہیں ہے جو حضور نے فرمائے ہیں جو ان کا درجہ ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. درود شریف ایک ایسی عجیب دعا ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتی. صحیح صحیح. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں. اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ ہمہ وقت رحمت نازل ہو رہی، سبحان وہ اللہ، کر رہا. سبحان اللہ. فرشتے ہماری طرح دعا کرتے ہیں کہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرما. تو صحیح. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اس پر عمل تو پہلے ہی ہو رہا ہے، ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں، دعا مقبول ہو گئی ہماری. سبحان اللہ، ضرور سبحان سی اللہ. وہ دعا ہے جو کرنے سے پہلے قبول ہے. پھر اس کا جو واپس آتا ہے اثر رد عمل کے طور پر ہم پر، وہ انوارات و برکات ہوتی ہیں جن میں تجلیات باری ہیں، فرشتوں کی دعائیں شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی انوارات و برکات ہیں. تو وہ پھر دل و دماغ کو بھی روشن کرتے ہیں اور دنیا میں جینے کا حوصلہ بھی دیتے ہیں، دین پہ قائم رہنے کی استطاعت بھی دیتے ہیں، شیطان سے بچاؤ کا سبب بھی بنتے ہیں. تو ربیع الاول کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو سارا سال ہی ربیع الاول ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم نے بتایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو کائنات کے لیے رحمت. کائنات کب شروع ہوئی؟ اللہ اکبر. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کائنات ہے. تو کائنات پتہ نہیں کب شروع کب سے ہوئی، کوئی ابھی کب تک عرش جان نہیں بنا، پایا. کب آسمان بنے، کب زمینیں بنی، کب مخلوق بنی، کب فرشتے بھی تو کائنات میں ہیں، بالکل صحیح. کب بنے. تو جو اللہ کی رحمت انہیں نصیب ہوئی اس میں بھی واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کوئی بعثت عالی یا پیدائش پہ مبارک اس پہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کائنات کی تخلیق سے پہلے کا ہے، اور کائنات ختم ہو جائے گی حضور رحمت للعالمین ہی ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مخلوق چلتی جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، نیا جہان آ جائے گا، تو وہاں بھی آپ کا جلوہ وہی ہوگا، آپ رحمت للعالمین ہی ہوں گے. تو پھر آپ کے لیے کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی مخصوص ہے؟ کوئی نہیں. ہر دن، ہر مہینہ، زندگی کا ہر لمحہ آپ کی اطاعت کرنی چاہیے اور درود جاری رہنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں کسی مہینے کا انتظار نہیں، تو ہم نے بنا لیے کھانے پینے کے لیے، چندہ جمع ہو جاتا ہے، کھانا پینا ہو جاتا ہے، اس میں نبی کریم کی عظمت کا کیا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. کائنات ہی آپ کے تو فعل ہے، یا بات ختم ہو پیچھے گئی. بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی، نہ کوئی دن. کب تھا اس وقت ربیع الاول اور کب تھا ربیع الثانی جب کائنات ہی نہیں بنی تھی؟ یہ تو پھر دنیا بنی، پھر انسانی معاشرے بنے، پھر ماہ و سال بنے. بے شک ماہ و سال بعد میں بنے. حضور کی رحمت اس سے پہلے جلوہ فگن تھی. بے شک، بے شک. اور سب کے لیے رحمت، سب کے لیے رحمت. اب رحمت الہی سے دنیا میں تو کافر بھی مادی رحمت سے تو مستفید ہو رہا ہے، رزق کھا رہا ہے، دولت پا رہا ہے، اولاد پا رہا ہے، دنیا کے سارے فائدے تو اٹھا رہا ہے، صحیح. صرف شکر ادا نہیں کر رہا. تو ساری رحمت جو ہے وہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کریم سے براہ راست کوئی چیز لینا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ مخلوق اس سے براہ راست رابطے نہیں کر سکتی سوائے اس کے ان برگزیدہ ہستیوں کے جنہیں اس نے قوت برداشت دی ہے. اور وہ انبیاء اور رسول ہیں، اور انبیاء کے بھی امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انبیاء نے بھی آپ کی وساطت سے ہر شے اخذ کی اور آگے پہنچائی. صحیح،
صحیح تو بھائی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی مہینہ یا کوئی دن، میں تو سمجھتا ہوں ہر لمحہ درود جاری رہے تو زندگی کا مزہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں، سمینہ اوان ہے چکوال سے۔ ان کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ناکام کرنے کی کوشش کی، ایسے لوگوں کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کو ناکام کرنے کی کوشش سے کیا مراد ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ قرآن کریم کا یہ انداز بہت سخت اور دہلا دینے والا ہے۔ قرآن کریم نے یہ انداز ایسے اختیار کیا ہے کہ جیسے حکم دینے والا حکم نہ ماننے والے کو یہ کہہ رہا ہو کہ تم صرف نافرمانی نہیں کر رہے، تم میرے حکم کو ناکام کرنا چاہتے، اس کی تنفیذ میں اللہ رکاوٹ پا۔ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جرم کی دو صورتیں بن جاتی، ایک آپ کو حکم دیا گیا، آپ نے نہیں مانا، ایک جرم تو یہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں یہ فضول کام ہے۔ ایک تو آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، یہ تو نافرمانی ہو۔ اب آپ عمل بھی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں یہ کام ہی فضول ہے، بھلا یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، بھلا اس طرح معاشرے میں رہا جا سکتا ہے، بھلا اس طرح کوئی جی سکتا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم ہی اڑا دیا جائے، یہ حکم ہی فضول ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جب تم نافرمانی کرتے ہو تو کیا تم میرے احکام کی تنفیذ کو روکنا چاہتے ہو، انہیں عاجز کرنا چاہتے ہو کہ وہ نافذ نہ ہو سکے؟ اللہ اور آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں لوگوں سے پوچھ کر دیکھ لیجئے، جو دینی احکام کو نہیں مانتے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں بھلا اس پر عمل ہو سکتا ہے، جی ہاں یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میرے احکام کو نفاذ سے عاجز کر دو، روک دو، یہ دیکھ لو کہ یہ جرم کتنا بنے گا اور اس کی سزا کیا۔ صحیح، بالکل۔ وہ بلکہ پچھلے ہمارے پروگرام میں ایک سوال بھی آیا تھا نا کہ اگر ہم ایمانداری پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے بزنس میں نقصان ہوتا ہے، مطلب یہ وہی والی بات ہوگی نا کہ آیات کو ناکام کرنے والی بات، کہ ایمانداری کا تو چلتا ہی نہیں۔ نقصان آپ اسے سمجھ رہے ہیں جو زائد لیتے ہیں، جو زائد لیتے ہیں، وہ تو زائد لینا بھی نقصان ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑا سخت جملہ ہے قرآن حکیم کا، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے کہ ایک تو نافرمانی ہوتی ہے کہ مجھ سے اس پر عمل نہیں ہو، لیکن ایسے بندے میں نے نہیں دیکھے جو عمل نہیں کرو، کہتے ہیں یار اس کی ضرورت کیا ہے، دن میں 5 مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کھڑے ہو جاؤ، کیا یہ تماشا ہے؟ کون ایسا کرے؟ معاشرے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رشوت کے بغیر مہینہ کیسے گزرتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں۔ یعنی ایک تو تم نافرمانی کرتے ہو، پھر اس حکم کو فضول بتاتے ہو، گویا تو تم اس حکم الہی کی تنفیذ کو روکنا، اسے عاجز کرنا چاہتے ہو کہ یہ نافذ ہی نہ ہو سکے۔ تو پھر آگے فرما، پھر دیکھ لو یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہو، عذاب ویسے ہی عذاب ہے لیکن وہ بہت بڑا ہو۔ اور اگر اس ایک آیت کریمہ کو ہی سمجھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ویسے ہی حل ہو قرآن جائیں گے۔ کریم حقائق پہ بات کرتا ہے، مفروضوں پہ نہیں کرتا۔ اللہ کا کلام ہے، اسے زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ مفروضوں پہ بات کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ احکام غیر ضروری ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، یہ اس پہ کبھی عمل ہو سکتا ہے، ایسے کبھی کوئی کر سکتا ہے۔ فرمایا اچھا تمہاری یہ جرات کہ میرے احکام کو تم عاجز کر دینا چاہتے ہو، بیکار کر دینا چاہتے ہو، تو رہو دنیا میں، تمہاری روزی بند نہیں کرتا، تمہیں زندگی جو مقرر کی ہے وہ بھی دوں گا، مہلت بھی دوں گا، اس بات سے بھی نہیں روکتا کہ توبہ نہ کرو، توبہ کر لو پھر بھی قبول کر لوں گا، لیکن اسی حالت میں مر گئے تو پھر دیکھ لو مجھ سے مقابلہ کرتے ہوئے مرے تھے، اس کی سزا کیا ہوگی، کتنا بڑا عذاب ہوگا، یہ بھی سوچ لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جی پروفیسر ماجد حسین اوان ہیں گجرانوالہ سے، یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کا دوست ہے جو ایمان لایا. اللہ ولی الذین آمنوا. آمن. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایمان لانا ہی ولایت کی شرط ہے تو پھر اولیاء اکرام مزید اذکار کیوں تعلیم فرماتے ہیں؟ پروفیسر صاحب میرا خیال ہے سادہ آدمی ہے. سوال سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ ایک چوکیدار، ایک مالی، ایک چپڑاسی بھی تنخواہ پاتا ہے، جی ہاں، ایک جرنیل بھی تنخواہ پاتا ہے. تو فرق کیا ہوا؟ دونوں کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو ولایت عامہ ہے جو کلمے کے ساتھ نصیب ہوتی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. صحیح. یہ اس کا انعام ہے کہ جس نے میری توحید کا اور میرے نبی کی نبوت کا اقرار کیا، میں اسے اپنا دوست بنا سکتا. سبحان اللہ. اب اللہ نے تو بنا لیا، بننے والے نے دوستی نبھائی. ارے بھائی بالکل ٹھیک. سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو بنا لیا کہ تم میرے دوست ہو، لیکن کیا جو آپ کی ہر قدم مخالفت کرے آپ اسے کب تک دوست رکھیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ دوستی بندے کے گلے پڑ گئی، جو نبھاتا گیا عمر بھر نبھا لی، وہ اپنے درجات پاتا گیا. وہ ولی اللہ بھی کہلایا اور غوث قطب بھی کہلایا اور صوفی بھی کہلایا، اہل علم بھی، عالم بھی کہلایا، وہ جو مرتبے اللہ نے کسی کو دیے. تو جس نے لگاتی ہی توڑ دی. اللہ تو کہتا ہے تو میرا دوست ہے، پر میں تیرا نہیں، میں شیطان کی بات شیطان کے پاس ہوں. بالکل اب صحیح. یہ تو بندے کا کردار ہے. یہ تو بندے کا کردار ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دوستی اور پھر اس کے اندر اپنے سٹیٹس کو اوپر لے کے جانا، نبھانا، یہ کس اصل کام خلوص ہے. سے، کس کیفیت سے، اصل کس کام. صدقے دل سے کتنی نبھائی. بالکل صحیح. عزیز جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0334955521. اور اسی طرح سے ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almushtaq.tv. اپنا کوئی بھی سوال ہمیں بھیجیے، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.